صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ حشر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی 7 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 8ویں آیت تلاوت کی ہے، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد خاص طور پہ میرے ذہن میں ہے کہ جو نیوزی لینڈ میں پچھلے جمعے واقعہ ہوا ہے اس کا جو پس منظر ہے اور اس کے جو اس کے تحت جو وہاں پہ لاوا ابل رہا ہے پورے مغرب میں اور ویسٹ میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا ایک پرتو ہمارے خطے میں بھی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس واقعے کا ذرا تھوڑا سا گہرائی میں تجزیہ کر لیا جائے، اس کا پس منظر معلوم کر لیا جائے۔ لیکن یہ کہ جو ہم گفتگو لے کے چل رہے ہیں، پہلے ہم اس آیہ کریمہ کا جو ہے مطالعہ کر لیتے ہیں۔ جو سلسلہ گفتگو ہے وہ یہ کہ جو مال فے ہے، اموال فے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگیں، اور جو خاص طور پہ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، تو ان کا مصرف کیا ہوگا، وہ کہاں خرچ کیے جائیں گے۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ وہ سارے کا سارا بیت المال میں جائے گا، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور وہ جب مسلمانوں کی ملکیت ہے تو تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ لیکن یہ کہ جب انصار کے سامنے معاملہ رکھا گیا تو انہوں نے مان لیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں۔ تو وہ بات ہے کہ جو یہاں پہ آگے بیان ہو رہی ہے، وہ مدات تو آ گئی کہ یہ جو بھی مال خرچ ہوگا یہ ان لوگوں میں خرچ ہوگا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں، ان میں خرچ کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو آگے پھر مزید تفصیلات ہیں کہ یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو مسکین ہیں اور محتاج ہیں اور فقیر ہیں، خاص طور پر للفقراء المہاجرین، وہ فقیر جو مہاجروں میں سے، یہ جو لام آیا ہے یہاں پہ، یہ لام استحقاق ہے، یعنی ان کا حق ہے، یعنی یہ اموال ان مہاجرین، ان فقیر مہاجرین کا حق ہے۔ اب ان مہاجرین کی کچھ ایک جو ان کی خاص باتیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے۔ اب ظاہر ہے یہ پوری ایک تفصیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سے نکال دیے گئے، کیوں نکالے گئے؟ کوئی ان کا ذاتی جھگڑا نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ پر ایمان لانے کے جرم کی پاداش میں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور یہاں خاص طور پہ گھروں سے نکال دیا جانا، بے سر و سامان کر دینا، کہ ایک آدمی کے لیے جو آشیانہ ہوتا ہے، سر چھپانے کی جگہ، اور جو اس کی پروٹیکشن کی جگہ ہوتی ہے، حفاظت کی جگہ، وہ اس کا گھر ہے، تو گویا ان کی بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کے مالوں سے بھی نکال دیا گیا۔ اب گھر میں ہی مال بھی ہے، اور یہ کہ اگر کوئی کاروبار ہے تو وہ بھی گھر کے اسی علاقے میں ہے جہاں پہ آپ کی رہائش ہے۔ اب وہاں سے آپ کو اگر نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، تو اپنے مال و اسباب سے آپ کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا۔ یہاں جو ایک ظاہری ربط جڑتا ہے آج کی صورتحال سے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان اس کیفیت میں ہیں جو مکے میں مسلمان تھے، جیسے ان کو وہاں سے نکالا گیا ان کے گھروں سے بھی اور ان کے اموال سے بھی، تو آج پوری دنیا کی صورتحال یہ بن چکی ہے۔ بس اس وقت ابھی اپنے ذہن میں اتنا رکھ لیجئے، تو باقی ہم اس پر بعد میں گفتگو کریں گے، وہ ہندوستان ہو یا ویسٹ ہو، بہرحال مسلمان خطرے میں تو ہیں، اس کے کیریئر خطرے میں ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے، اس کے کاروبار خطرے میں ہے، اور ان کو وہاں سے گویا نکل جانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں تو نعرہ بھی لگ رہا ہے کہ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، تو یہ کیفیت وہ اس کے بہت قریب چلی گئی ہے۔ تو ان فقیر مہاجرین کے لیے کہ جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا، اور یہ سب کیوں ہوا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جویا تھے، وہ متلاشی تھے، وہ جستجو میں تھے اپنے اللہ کے فضل کے، یعنی اللہ کا فضل چاہتے تھے، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی چاہتے تھے۔ اب یہاں فضل سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں فضل کا لفظ مال و رزق اور اولاد کے لیے بھی آیا ہے، جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا تھا
کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو جب نماز مکمل ہو جائے جمعے کے دن تو آپ نکلو اور منتشر ہو جاؤ زمین میں اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو اب وہاں جس فضل کا ذکر ہے وہ رزق ہے، وہ مال و اسباب ہے، آپ کا کاروبار ہے، جو بھی آپ نے دنیا کی محنت کرنی ہے وہ ہے، لیکن یہاں اس کا معنی تو وہ ہے نہیں، اس لیے کہ وہاں سے جب آپ نکال دیے گئے اور جہاں پہ آپ کا وہ والا فضل موجود تھا اس فضل سے آپ کو نکال دیا گیا، اور کس لیے نکالا گیا؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ تو معلوم ہوا یہاں پر کم از کم اس فضل کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اور فضل ہے۔ یہ جو اور فضل ہے یہ کیا ہے؟ اس کو جب ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا تو اس میں مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو پہلے تو یہ سمجھایا گیا اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، جس کو ہم نے فضل کہا نا، پہلے کہا کہ جو مال و اولاد دنیا ہے یہ فضل ہے اللہ کا، تو پہلے تو بتایا یہ اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یا زینت ہے یا کھیل ہے یا تماشا ہے یا زینت ہے یا مالوں اولاد کی کثرت کی خواہش ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں یا تو دوزخ ہوگی یا ہمیشہ کا عذاب ہوگا یا ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تلقین کی، ترغیب دی، شوق دلایا، وہ یہ تھا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو دوڑو ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ سابقوا یعنی جیسے مقابلہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، میرا نمبر لگ جائے دوسرا رہ جائے، تو سابقوا دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کدھر؟ اب کون سا فضل تلاش کرنے کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے۔ یعنی دنیا کا جس فضل کے تم متلاشی رہتے ہو اس فضل کے بدلے میں بہت ہوا تو بیریا ٹاؤن میں گھر ملے گا، اگرچہ کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا وہی ہوگا ادخلوها بسلام آمنین، لیکن یہ کہ اگر جس فضل کی طرف ہم تمہیں پکار رہے ہیں اس کی طرف اگر آ جاؤ گے تو اس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، اتنا بڑا پلاٹ تو تمہیں زمین میں ملے گا ہی نہیں۔ تو ارضھا کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، کاروبار چھوڑے، مال چھوڑے، مال کے لیے گھر چھوڑے، کاروبار چھوڑے اقتدار کے لیے، گھر چھوڑے، مال چھوڑے اللہ کے اس فضل کے لیے، تاکہ بدلے میں انہیں یہ مل جائے، ذالک فضل اللہ، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے فضل کی تلاش میں انہوں نے اپنے سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا، ورضوانا، اس کی خوشنودی حاصل، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ راضی اس سے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، مطلب اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے محبت ہے تو اس کا امتحان ہوگا یا نہیں؟ میرے لیے قربان کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ تو جو بھی نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، یہ تو یوں سمجھیے نا اس کی ایک ایکسرسائز کی، ایک عہد و پیمان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اصل تو پتہ تب چلے گا میرے لیے قربانی دو گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تیرے لیے بازو توڑوایا، تیرے لیے گھر چھوڑا، تیرے لیے کنبے قبیلے سے جدا کیا گیا، تیرے لیے سارا کاروبار تج دیا، تیرے لیے ہر شے چھوڑی تاکہ تو راضی ہو جائے، ورضوانا، اس کی خوشنودی کے لیے کیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ کو تو خیر مدد کوئی نہیں چاہیے، لیکن یہاں اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے جو تقاضے انہیں پورا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہیں، یہی اللہ کی بھی مدد ہے، اللہ کے رسول کی بھی مدد ہے۔ تو دین جسے کہیں گے، اور دین کے اہم جو ستون ہے وہ کیا ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی، اللہ اور رسول کی مدد کرنا، اس کے لیے ہر شے قربان کر دینا۔ اور یہی اصل میں اللہ کے ہاں جا کے فیصلہ بھی ہونا ہے، اور جو بڑا آسان ہے کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بتا دیا جائے گا اس انسان کو اس دن، آخرت کے دن، اس نے آگے کسے رکھا اور پیچھے کسے ڈالا۔ اللہ رسول دین آگے، باقی سارا پیچھے تو ٹھیک، اور اگر اللہ رسول پیچھے اور ترجیح اس کی یہ چیزیں تھیں تو ناکام ہے، پھر نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہے، لیکن در حقیقت ناکام ہے۔ یہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آیا، یہ آگے اور پیچھے کا،
کہ نبی ان کو بتا دیجئے ایک طرف یہ 8 محبتیں، ایک طرف یہ 3 محبتیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. اس میں گھر بھی آ گئے، مال بھی آ گئے، کاروبار بھی آ گئے، رشتہ دار بھی سارے آ گئے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند سب اس کے اندر آ گئے ان 8 چیزوں میں. احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں عزیز تر ہے، محبوب تر ہے، زیادہ پسند ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، قربانیاں دینے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. جاؤ انتظار کرو کہ تمہارا اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت آ جائے تم پر. باقی ایک بات ابھی طے ہو گئی ہے ہیئر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت تو بالکل نہیں دیتا. ترجیحات کیا ہیں، پریورٹیز کیا ہیں، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، ہدایت تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا. بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے، یہ پری ریکویزٹس ہیں، اگر پورے کرو گے تو پھر آگے بات چلے گی. یہیں پہ ناکامی ہو گئی، پہلا ایگزام ہی فیل ہے، تو اب اس کے بعد تو ہدایت اللہ ایسوں کو تو بالکل نہیں دیتا. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، یہ اللہ کے فضل کے جویا ہیں، اللہ کی خوشنودی کے جویا ہیں، اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اور اس وجہ سے غریب ہو گئے. ماڑے نہیں تھے، ایسے نہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں تھی، پوٹینشل نہیں تھا. یہ بھی کاروبار کر سکتے تھے، یہ بھی دنیا چمکا سکتے تھے، یہ بھی آگے بڑھ سکتے تھے، اور یہ بھی اپنا جو ہے وہ جس کو تم فضل سمجھتے ہو اس فضل کو جو ہے وہ بنا سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس سے بڑے فضل کی خاطر اس سارے فضل کو قربان کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقدار ہیں اس مال فے کے، یہ زیادہ اس کے جو ہے وہ استحقاق رکھنے والے ہیں. اور آخری بات سنیے، اولئک ھم الصادقون، یہی بس سچے ہیں. سچ بولنا ہی سچ نہیں ہوتا، اور یہ قرآن مجید کا واحد مقام نہیں ہے جس نے پورے کردار پر سچائی کے لفظ کا اطلاق کیا ہے. ہم نے پڑھا تھا اسی یہیں پہ جو ہم نے مختلف مقامات پڑھے ہیں، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 بھی پڑھی تھی. اس میں بحث آئی ہے کہ نیک کون ہے. تو کہا گیا نیکی اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لینے کا نام ہی نہیں ہے. نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. پھر اس نے مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں. اپنے قریبی رشتہ داروں پر مال پسند ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا، اور مسکینوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر خرچ کیا. اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، اس نے ایفاء عہد کیا، جس سے کبھی عہد کر لیا اسے پورا کیا. اس نے تکلیفوں میں، مصائب میں، مشکلات میں صبر کیا. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، یہاں تک کہ اللہ کے لیے لڑنا پڑا تو بھی صبر کیا. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. تو معلوم ہوا سچائی پورے کردار کا نام ہے. اسی طرح سورہ احزاب میں کہ جب پتھر بھی باندھے پیٹ پر، خندق بھی کھودی، پھر بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا تو ہم تو مارے گئے. وہی بنی اسرائیل والی بات، یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، یہ اتنے بڑے لشکر آ گئے، ہم اب کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے کہ دنیا تمہیں ملے گی اور کنگن پہنائے جائیں گے تمہیں کیسر و کسرا کے. حشر تو یہ ہو گئے ہیں. وہیں پہ کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی آزمائشی کا وعدہ کیا تھا نا، قربانیاں دینی پڑیں گی، اور وہ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. تو اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ سچ کسے کہتے ہیں. سچ صرف سچ بولنے کو نہیں کہتے، کردار کی پوری گواہی ہو، پورا انسان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سچ کے مطابق ہو، قرآن کی نظر میں وہ سچا ہے. دعویٰ ایمان کا سب نے کیا، لیکن اس ایمان کی خاطر قربانیاں کس نے دی، کاروبار کس نے چھوڑے، کیریئر کس نے داؤ پہ لگائے، مال و اولاد کی قربانی کس نے دی، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے گھر سے نکلا کون، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. اور یہاں پہ فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے. تو یہ در حقیقت ایک ہمارے سامنے بات آ گئی. اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی کچھ اوصاف ہیں، کچھ صفات ہیں جو اس مقام پر بیان کی گئی ہیں. بہرحال یہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے اپنی اس کی پڑھائی جاری رکھیں گے، مطالعہ جاری رہے گا. اب اسی کے تناظر میں دیکھیں تو آج مسلمانوں پر
یہ مطالبہ آ گیا ہے، وہ پاکستان میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ افغانستان میں ہوں، وہ انڈیا میں ہوں، یا یہ کہ جو بڑا پرامن علاقہ سمجھا جاتا تھا مغرب میں وہاں پہ ہوں، آج مسلمان کے یہ ساری چیزیں در حقیقت داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ بچاؤ کا راستہ کیا ہے مسلمان کے لیے؟ سمپل، کہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، اسلام سے آپ دستکش ہو جائیں، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں اپنی یہ سارا کچھ بچا لیں، دنیا بچا لیں، یا پھر یہ کہ یہ سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ تو اصولی بات اس کے ذیل میں ہمارے سامنے آ گئی، لیکن آج جو دنیا میں ہو رہا ہے ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کا پس منظر ہمارے سامنے آ جائے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو دنیا تھی اس میں ایک علاقے میں ایک ہی سوچ، ایک ہی مذہب کے لوگ تو رہ سکتے تھے آپس میں مل کر، کسی دوسرے مذہب کے لیے وہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ قرآن مجید میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ یمن کا علاقہ ہے وہ یہودیوں کے پاس تھا، وہاں کچھ لوگ عیسائی ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں انہیں خندقیں کھود کے جلا دیا گیا۔ یہ یہودیوں کا علاقہ ہے، یہاں کوئی عیسائی نہیں رہ سکتا۔ اصحاب الاخدود کا جو واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ دقیانوس کا علاقہ ہے، مشرکان شرک ہے وہاں پہ، سلطنت روما کے تحت ہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ ایمان لے آئے، جان بچانے کے لیے جا کے غار میں بیٹھنا پڑا، وگرنہ یہ کہ ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مثال ہمارے سامنے گوتم بدھ، وہ ذرا تھوڑا سے اس کی تعلیمات مختلف ہوئیں تو اس کے لیے ہندوستان میں جگہ تنگ کر دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی ایک مذہب کا پیروکار اس علاقے میں اسی مذہب کے ساتھ تو رہ سکتا تھا، مذہب تبدیل کرنے کے بعد اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور یہی پوری دنیا کا کہیں کہ قانون تھا، ضابطہ تھا، یہی طریقہ چل رہا تھا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آ کے پہلی مرتبہ اپنی فوجوں کو یہ احکام دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی دی، لا اکراہ فی الدین، کسی کے مذہبی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی، ان کی مذہبی عبادات کا جو ہے تحفظ کیا جائے گا جیسے تم اپنی مسجدوں کا کرتے ہو، اور ان کا عقیدہ، ان کی مراسم عبودیت، ان کے جو سماجی رسومات ہیں، شادی بیاہ کے طور طریقے ہیں، ان میں مسلمان کوئی چھیڑ چھاڑ، کوئی جبر نہیں کرے گا۔ یہ پہلی دفعہ نو انسانی کو یہ مینیفیسٹو محمد رسول اللہ نے دی، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ زمانہ جو چلتا رہا سو چلتا رہا، پھر مسلمانوں نے بھی کچھ، بہرحال ان چیزوں پر تو مسلمانوں نے ہر دور میں عمل کیا ہے۔ اگر نہ عمل کیا ہوتا، آپ سوچیں یہ جو مسلمان ہندوستان آئے، بادشاہی تھے نا، کوئی تربیت یافتہ، یہ شرابیں بھی پیتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ اگر یہ نہ چاہتے تو کوئی ایک ہندو بھی ہندوستان میں رہ سکتا تھا؟ تو یہ تو مسلمانوں کی روشن خیالی تھی کہ ہندو ہندو ہی رہے، عیسائی عیسائی رہے، علاقے مسلمان فتح کرتے رہے، نہ عیسائیوں کو چھیڑا نہ ہندوؤں کو چھیڑا۔ بہرحال اس کے بعد پھر جسے کہتے ہیں نا ایک روشن خیالی کا دور آیا، انسان نے آنکھ کھولی تو اسے معلوم ہوا یار کہ یہ والا اصول جو محمد الرسول مانا نہیں، لیکن اس اصول کو نو انسانی نے اڈاپٹ کر لیا، جسے آج ہم کہتے ہیں سیکولرزم۔ سیکولرزم کا ایک حصہ اس پر تنقید کرتے ہیں ہم کہ سیکولرزم کی ایک سوچ یہ ہے کہ کسی مذہب کو جو آپ کا اجتماعی دائرہ ہے، سیاسی نظام، معاشی نظام، جسے وہ سیکولر فیلڈ کہتے ہیں، اس کے اندر مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور آج اسلام کے اوپر سب سے بڑا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ریلیجن ہے جو جس کے اندر پولیٹیکل جو سوچ ہے، یہ پولیٹیکل ایجنڈا رکھنے والا ریلیجن ہے۔ یہ آج اسلام کے اوپر ایک جو ہے وہ بہت بڑا الزام کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، ایک جرم کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ خود سیکھا ہوا اسلام سے کہ آپ جو ہے دوسرے مذاہب کے لیے گنجائش پیدا کریں، یہ سیکولرزم آ گیا اور اس کو لے کے آئے دنیا میں۔ اب یہ ایک علیحدہ حقیقت ہے کہ اسے دنیا میں رائج کرنے والے یہودی ہیں، کیونکہ وہ اقلیت میں تھے، انہوں نے پوری دنیا میں رہنا تھا۔ اگر وہ اپنے لیے یہ گنجائش نہ پیدا کرتے تو آخر وہ ایک کرسچن سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرتے؟ تو ذہن سازی کرنے میں، لوگوں کی ایجوکیشن کرنے میں سارا کردار ان کا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے طور پر جائزہ لیں، بہرحال یہ مانیں آپ کہ اتنا فائدہ سیکولرزم کا یہودیوں نے نہیں اٹھایا جتنا مسلمانوں نے اٹھایا۔ کام سارا یہودیوں نے کیا، فائدہ جتنا مسلمانوں نے اٹھایا اتنا یہودیوں کو نہیں ملا۔ آج جتنے آپ کے امیگرینٹس ہیں، جا کے امریکہ میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اچھا وہ صرف ٹھہرے ہوئے ہی نہیں ہیں، بڑے تماشے کی بات ہے، اب وہاں پہ سیکولرزم ہی نہیں، یہ بات اس سے آگے چلی گئی، وہاں تو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں لوگ، خدا بے خدا تہذیب ہے، گاڈ لیس سوسائٹی ہے۔ اب چرچ کوئی نہیں جاتا، چرچ خالی پڑے ہیں۔
اب بیکار پڑا اس کا خرچہ کیسے برداشت کریں؟ بیچ دیتے ہیں۔ چرچ ہے، کون خریدے گا؟ مسلمان خرید لے گا۔ مسلمان نے چرچ خرید لیا، مسجد بنا لی، تو اب یہ بھی سیکولرزم کی وجہ سے ممکن ہے، وگرنہ یہ کہ آپ ذرا گردوارہ یہ کوئی مندر خرید کے بنائے نا مسجد، اگرچہ کہ سیکولرزم انڈیا میں بھی ہے لیکن اس طرح کا سیکولرزم تو نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کا فائدہ سارا مسلمانوں نے اٹھایا، اور یہ کہ مسجدیں بھی بڑی، مسلمانوں کی جو ہے وہ تعداد بھی بڑی۔ اور اب آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، اور یہ باتیں عام کوئی ایکسٹریمسٹ ہیں ان کی زبانوں سے نہیں، پولیٹیشنز کی زبانوں سے، وہ امریکہ کے ہوں، وہ ناروے کے ہوں، وہ آسٹریلیا کے ہوں، ان کی زبانوں پہ یہ باتیں ہیں کہ اگر ہم نے اس کی کوئی روک تھام نہ کی تو مسلمان پورے وسط پر چھا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا فرانس فلانی سن میں مسلمانوں کی اکثریتی ملک ہو جائے گا، فلانے سن میں فلانا ملک مسلمانوں کی اکثریتی ملک ہو جائے گا۔ اب اس میں وہ جو ہوتے ہیں نا، جسے آپ قدامت پرست کہیں، یا جو اپنے تہذیب پہ یا کوئی بھی جو فخر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی حمیت جاہلیہ والے، اب یہ جو وائٹ ریس ہے، دیکھیں مذہب کی وہاں پہ اتنی کوئی جڑ نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی موٹیویشن پیدا ہو، لیکن وائٹ ریس کا ایک ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ یلو ماسز آف دا ایسٹ، یہ آ کے وہاں پہ غالب آ جائیں، تو یہ تو ایسی بات ہے جنگل سے کوئی آئے اور شہر کے اوپر غالب آ جائے، آپ بھی نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ نہیں جھگڑے ہوتے کہ یار آ گیا پینڈو، تو اب ان کی نظر میں یہ لوگ جو ہیں جو وائٹ نہیں ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، سیکنڈ ریٹ ہیں، اور یہ آ کے اگر وہاں غالب ہو جائیں تو وہاں پر جو قدامت پرست وائٹ پرسن ہے اس کے لیے یہ بڑی ہی جو ہے تکلیف دہ بات ہے۔ تو اس طرح کے لوگ اب وہ ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں کہ یہ جو ایشین ہے اور خاص طور پہ جو مسلمز ہیں، ایک تو ان کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے، آ بھی رہے ہیں، گروتھ ریٹ بھی زیادہ ہیں، اور ادھر ہمارا وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے آبادی کا تناسب، یہ گڑبڑ۔ یہ پراپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے، چلیں کوئی رائے تو ہے نا جس کا پہاڑ بنایا گیا ہو، یعنی بالکل بے بنیاد بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے۔ اب اس پہ پھر ذہن سازی کا عمل شروع ہوا، اور پھر مذہبی تعصبات کو بھی آواز دی گئی۔ یہ پورا اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے، اور اس میں وہ مذہب کو شامل کیا گیا۔ اب ذرا سوچئے ایک بات اور، اب یہ اتفاق ہے یا یہ آپس میں یہ دو شر ملے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہ بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ اس سے ملتی جلتی سوچ آپ کو ہندوستان میں راشٹریہ سیوک سنگھ کی ملے گی۔ یہی مائنڈ سیٹ ہے، ہندوستان ہمارا، یہ مسلمان باہر سے آئے، ان مسلمانوں نے آ کے یہاں پہ قبضہ کر لیا، اور یہ کہ یہ ہمارے اوپر حکومت بھی کرتے رہے، یہ دھرتی ماتا ہماری، اس پر آ کے یہ قابض ہو گئے۔ تو وہ سوچ اور یہ سوچ بالکل قریب چلے گئے، اور اب یہ کہ ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ میں تیسری طرف سے آنا چاہتا ہوں، یہ جو سیکولرزم کی جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تعریف کی تھوڑی سی، اس سیکولرزم کا یہ ایک ورژن ہے جو ہمارے سامنے ہے، میں اسے کہوں گا یہ سافٹ فیس آف سیکولرزم ہے، اس کا ایک ہارڈ فیس بھی ہے۔ وہ ہارڈ فیس جو ہے وہ لبرلزم سے نمو پاتا ہے۔ وہ جو ہارڈ فیس ہے وہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، وہ کسی مذہب کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ہر مذہب کوئی نہ کوئی بندشیں لے کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی پابندیاں لے کے آتا ہے۔ لبرلزم نام ہے آزادی کا، لبریٹ، اس میں مذہب افیون ہے، وہ کوئی پابندی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، حیرت انگیز بات یہ، قرآن مجید نے ایک عجیب بات کی، اور ایک جگہ نہیں دو جگہوں پہ کی۔ سورہ بقرہ میں جب قصہ وہ بیان کیا جو طالوت و جالوت، اس کو کنکلوڈ کس پہ کیا؟ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کر دے، دور نہ کر دے، ہٹا نہ دے، معزول نہ کر دے، تو زمین میں فساد مچ جائے۔ یہ فساد کیا ہے؟ کیا فساد مچے؟ اس کا جا کے سورہ حج میں واضح کیا۔ ویسے تو مصحف میں دیکھیں تو ان کے درمیان 12-13 جو ہے وہ پاروں کا فرق ہے۔ ترتیب نزولی میں سورہ حج اور سورہ بقرہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ سورہ حج یا تو مکی زندگی کے بالکل آخری ایام میں نازل ہوئی، یا دوران سفر ہجرت نازل ہوئی، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض تو کہتے ہیں مدینے میں آ کے نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ مدینے آنے کے فوراً بعد نازل ہونا شروع ہوئی۔ تو ترتیب زمانی کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں بہت قریب قریب ہیں۔ وہاں پہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو ہٹا نہ دے، معزول نہ کر دے، دور نہ کر دے، ان کا اقتدار ان سے چھین نہ لے،
लहुद्दिमत सवामिया व बियाउन, ये सिर्फ ये मुसलमानों ही के नहीं, तमाम इबादत खाने, वो यहूदियों के हों, ईसाइयों के हों, वो जो है वो राहिबों के जो है वो खानकाएं हों, या मुसलमानों की मस्जिदें हों, गिरा दी जाएं। तो मालूम हुआ कि जो सेकुलरिज्म का हार्ड फेस है, ये तो हर किस्म की इबादत और तौर तरीकों का मुखालिफ है। और चूंकि मजहब वाले खाना बाकी सबका तो अब खाली होता जा रहा है, और मगरिब में तो बहुत ज़्यादा खाली होता जा रहा है, और उस मजहब को मजबूती से जिसने रिलीजन बमाना, मजहब बमाना रिलीजन, दीन के तौर पे नहीं कह रहा, तो उसको जिसने मजबूती से पकड़ा हुआ है वो इस्लाम है। लिहाजा उस इस्लाम के खिलाफ एक बोग्ज और इनाद और दुश्मनी, तो दो वजूहात जमा हो गई। एक लिबरलिज्म का तकाजा ये है कि आपके दिल में मजहब की दुश्मनी हो, और दूसरी बात यह है कि आपकी जो वाइट रेस है, जो सुपीरियर है, उसका तकाजा ये है कि कोई गैर जो इमिग्रेंट्स आके आपके ऊपर हुक्मरान ना बन जाएं, ये हिक्सास कहीं किंग्स ना बन जाएं, इनके मुकाबले में आप जो है वो अपने आप को मुनज़्ज़म करें। ये एक लहर है, ये एक तहरीक है, ये एक पूरे माइंड सेट है, ये एक सोच है, और ये सिर्फ कोई पागल जुनूनियों के अंदर नहीं है, ये पॉलिटिशियंस में है, ये वहाँ की टॉप एलीट में है, और उससे फिर ये अब नीचे कई वाक़यात हुए, जिनमें से एक है जो न्यूजीलैंड में हुआ। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, अल्लाह ताला का अपना तरीका है, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा, वो अपनी तदबीर चाल चलेंगे, हम अपनी चाल चलेंगे, और ज़ाहिर अल्लाह से इन्ना कैदी मतीन, मेरी तदबीर पक्की है, मेरी तदबीर जो है वो मजबूत है। और ये कि युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, वो अल्लाह के नूर को अपनी मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह तो अपने नूर को पूरा करके छोड़ेगा, खा ये बात काफिरों को कितनी नापसंद क्यों ना हो। होता क्या है? होता वो है, सिर्फ थोड़ा सा सेंसिबल हो बंदा, कि जो न्यूजीलैंड के वाक़े के बाद हुआ है, आप एक चीज़ पर एतमाद रखें कि ये इंसान सफ़ेद हो या काला हो या पीला हो, बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, और ऊपर से रंग मुख्तलिफ हैं, मॉडल लगेगा ये कंप्यूटर जो है वो फलाना है और ये फलाना है, तो अंदर से मैकेनिज्म अल्लाह ने सबका एक रखा है। ये जो फितरतुल्लाह है जिस पर अल्लाह ने इंसान को बनाया, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, और कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है। वो फितरत क्या है कि वो मजलूम का साथ देती है, ये फितरत है इंसान की। वैसे आपने देखा होगा कि कोई दो टीमें गोरों की खेल रही हों, तो खाम जो कमज़ोर होती है आपका ज़रा रुझान उसकी तरफ हो जाएगा। ये इंसान की फितरत है, हर पैदा होने वाला बच्चा इस फितरत पे पैदा, और भी इस फितरत के बहुत से खसाइस हैं, मैं इस वक्त सिर्फ ये बता रहा हूं। मगरब की कामयाबी क्या है और मगरब की नाकामी क्या, उसे समझ लें। जुल्म हर दौर में अहले हक पे हुआ है, अहले हक की आजमाइश ही इस तरह होती है। अभी मैंने आपको कुरान मजीद की आयत पढ़ के सुनाई, उससे पता चलता है आप सच्चे हो कि झूठे हो, पता तो चलेगा इससे। कौन इस दबाव में आके क्रिश्चियन हो जाता है, यू टर्न ले लेता है, और कौन इस दबाव में आके वो जगह छोड़ के भाग आता है, और कौन है कि इसमें स्टैंड लेता है, जुल्म सहता है, बर्दाश्त करता है। और अब इसके आगे जो शैतानी तरीका होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, जैसे दाइश ने ऐलान कर दिया। जब आप ये करते हैं तो आप हैं तो कमजोर, ताकत तो उनके पास है, वो आपका खूब कुचूमर भी निकालते हैं और आपको लोगों की नजरों में मजलूम भी नहीं बनने देते। लेकिन अगर आप सब्र कर लें, अपने जज्बात को रोक लें, जरा उनके उस जुल्म को झेल जाएं, लेकिन भागे ना, स्टैंड लें, रेजिस्ट करें, लेकिन पैसिव रह के करें, उसका नतीजा ये निकलता है जिसे आप साइलेंट मेजॉरिटी कहते हैं, जिसका कोई मफाद नहीं होता, उसकी हमदर्दियां आपके साथ होती चली जाती। यही मक्के में हुआ है। ये बलाल को मारा गया, हजरत उमर चाहते तो हाथ तोड़ देते ना जिसने मारा। खब्बाब को देखते अंगारों पे लिटाया गया। हुजूर के साथी अगर 40-50 भी थे तो खुदकुश हमले से आगे का काम कर सकते थे। ये हुजूर का हुक्म था, कुफ्फू ऐदियाकुम, हाथ बांध के रखो। नतीजा क्या निकला? मक्के की खामोश शख्सियत अंदर अंदर सारी की सारी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, मजलूमों के साथ। अब मुसलमानों के पास मौका आया है, ठीक है, ये जुल्म होगा और भी होगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन ये कि न्यूजीलैंड ने आपके सामने एक मिसाल रखी है, अगर आप अपने जज्बात को काबू में रख के और अच्छी हिकमत अमली के साथ चलें, आप मगरिब को जीत सकते हैं।
اور یہ اب بات میں متنازع کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان میں بہت سی اخلاقی برائیاں ہیں، بڑے رذائل ہیں، بہت نیچے گرے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات سمجھیے، فطرت انسانی کے اعتبار سے ہم سے بہتر پوزیشن پہ ہیں۔ ہم اصل میں غلام لوگ ہیں، اور جو غلام ہوتا ہے نا، اس کی جو سب سے پہلی شے مسخ ہوتی ہے وہ اس کی فطرت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا عجیب شعر ہے کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ عیاری مکاری یہ تو خوب ہے، لیکن یہ کہ خلوص کس شے کا نام ہے، ایثار کس شے کا نام ہے، یہ اس سے محکوم بیگانہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ آزاد ہوتے ہیں دنیا میں، ان میں 1000 خامی ہو، لیکن یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان کی فطرت کو سلامتی پہ رکھتی ہے۔ یہ مکے والے جو تھے، یہ قوم لدہ تھے یا نہیں؟ سخت جھگڑالو قوم، کون سی اخلاقی برائی ہے جس میں وہ نہیں پڑے ہوئے تھے؟ یہ پتہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے یا نہیں۔ اب تو آپ کہتے ہیں دنیا اب روشن خیال اور ماڈرن ہوئی ہے، مکے میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کے لیے یہ اوپر کا لباس ہوتا ہی نہیں تھا، علامت یہ ہوتی تھی کہ یہ اوپر کا لباس نہیں پہن سکتی، یہ ٹاپ بالکل ننگی، یہ لونڈیوں کا ڈریس کوڈ تھا مکے میں جب محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا تھے؟ آزاد تھے، حریت پسند تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ امی جو ہیں وہ محمد رسول اللہ کا دست و بازو بن گئے۔ ان میں وہ بنیادی اوصاف تھے، بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ ابو سفیان نے مشرک ہوتے ہوئے دربار روم میں محمد رسول اللہ کے خلاف جھوٹی بات نہیں کہی، ابو جہل نے حضور کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہی، کیونکہ وہ ایک آزاد آدمی جھوٹ بولے، اس کی فطرت، اس کی جو ضمیر گوارا ہی نہیں کر، مان ہی نہیں سکتا ہے۔ تم محکوم ہو نا، کسی سے ڈر گئے ہو، کسی چیز کے اسیر ہو گئے ہو، غلامی، اسارت، یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ وہ سچ اس لیے بولے گا کہ اس کی فطرت کی پکار ہے۔ تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی باہر یا نہیں نظر آئے گی؟ ویسٹ میں نظر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو اس چیز پر اعتماد کیجئے، سب لوگوں کو اللہ نے بنایا، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ان کے بنیادی فطرت وہی ہے جس پر اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، گویا اس کا ریسیپینٹ ان کے اندر موجود ہے، صرف یہ کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی اچھے طریقے سے وائز انداز میں عقل مندی کے ساتھ ضرورت ہے۔ اور یہ جتنی جو دہشت گردی ہے، وائلنس ہے، یہ بیریئر یہ دیواریں برلن کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مظلومیت ہے، وائلنس ان کی طرف سے ہو، آپ کی مظلومیت ظاہر ہو، یہ آپ کو جو وہاں کی ماسز ہیں ان کے اندر آپ کی ہمدردی پیدا کر دے گا، جو آپ کو نظر آ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق دے اور اتنی سوجھ بوجھ ادا کرے کہ ہم اس کو اپنے حق میں ایکسپلائٹ کر سکیں۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، اور یہ چونکہ میں نے کہی ہے، پبلکلی تو نہیں کہی، لیکن یہ کہ عام لوگوں کو کہتا رہا ہوں، وہ بات یہ ہوتی تھی، چونکہ ایک حدیث کم از کم میرے علم میں ہے ایسی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یورپ میں رہنے والے تمام عرب قتل کر دیے جائیں گے۔ اچھا، یہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، عرب کا لفظ ہے۔ جب عرب کا لفظ آئے گا تو یہ جو اس وقت وہاں لہر چل رہی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، اس میں یہودیوں کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی تو جو ہے وہ سیمیٹک ہے نا، یہ سیمیٹک ریسز ہیں، خواہ عرب ہوں یا یہودی ہوں۔ تو کہتے ہیں یہودی لا لا کے ان کو آباد کر رہے ہیں، یعنی ان کا الزام یہودیوں کے اوپر بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ یلغار یہودیوں پر بھی ہوگی، اسی کے نتیجے میں وہ پھر بھاگ کے اسرائیل پہنچیں گے۔ جئنا بکم لفیفہ، تم سب کو لپیٹ کے ہم لے آئیں گے واپس جب وہ آخری وعدے کا وقت آئے گا۔ تو اس میں وہ جو روایت ہے وہ یہ کہ تمام عرب قتل کر دیے جائیں گے۔ تو آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 2 سال پہلے کوئی اپنا قریبی ملتا تھا تو اس کو ہم یہی کہتے تھے، یار جتنا جلدی ہو اپنا لپیٹو، واپس ملک آؤ۔ لیکن یہ تب کی بات تھی۔ اب اگر کوئی ملک آتا ہے واپس تو یہ میدان جنگ سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ اب وہاں رہو، اور وہاں رہ کے اب جو شے مشکل ہے وہ کرو۔ اب نماز پڑھنے آؤ، پہلے جمعہ نہیں بھی پڑھتے تھے، اب پڑھنے آؤ۔ پہلے آپ اگر اسلامی شعائر پہ عمل نہیں بھی کرے، اب سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنا علیحدہ تشخص بتاؤ، ہم مسلمان ہیں، اور پیسفل رہو، پرامن رہو، جو قربانی آتی ہے دو، اسی سے اسلام پھیلے گا، اور اسی سے وہ جو فرض ہے ہمارے اوپر
وہ ادا ہوگا کہ ساری نوع انسانی تک ہم نے یہ دین کی دعوت پہنچانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں بھی ہیں، جو جس کے عزیز و اقارب ہیں اس تک یہ پیغام پہنچائے، اور جس کے نہیں بھی ہیں وہ دعا کرے، جو جہاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، استقامت دے، اس کو جوش اور ہمت دے، تو اللہ اس کے نتیجے میں ساری دنیا اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی جو ہے وہ سربلندی کرنے والی بن سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دور میں تاریخ جب اتنا بڑا موڑ مڑ رہی ہے تو اپنا اپنا رول بہترین طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔